جی تو ناظرین، ہم قاری صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ آپ کے لوگوں کے کمنٹ سے میں نے یہ دوبارہ قاری صاحب کے گاؤں کا چکر لگایا کہ قاری صاحب کے گاؤں جاتے ہیں، ان کے لوگوں وہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور یہ میرے عقب میں دے سکتے ہیں قاری صاحب کا گھر ہے کہ ایک ڈاکو مولوی کس طرح بنا، اور ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ کوئی ایسی رائفل نہیں جو میں نے نہ چلائی ہو۔ اور قاری صاحب کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے جس کے اندر یہ نعت پڑھ رہے ہیں، مدینے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور سنیے، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں۔ اللہ اس مولوی منظور سے میری ملاقات کروا دے۔ اب وہ حاجی عبداللطیف دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا بھی مجھے ایک نعت سنائے۔ میں نے نعت سنانی شروع کر دی۔ لکھنے والا بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، پڑھنے والا بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس وقت سارے مسالک کے لوگ جو ہے میری نعت وہ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا تو اس وقت میں نے پھر التجا کی، گلیوں دی مدینے دی ٹورن دا تاں مزا آوندا، اے باغوں دے کھجوراں دے۔ محمد زمان، آپ قاری صاحب کو کتنا عرصہ سے جانتے ہیں؟ تقریباً 25 سال سے۔ 25 سال سے۔ اچھا، ولایت علی صاحب، یہ قاری صاحب کو کتنا عرصہ سے آپ جانتے ہیں؟ یہ میرا ہاں ہی ہے جی، مطلب کہ آپ بچپن سے انہیں جانتے جانتے کیونکہ میرا ہم عمر ہے۔ ہاں، یہ ہمارے الحمدللہ سمجھیں کہ میں ان کے ہاتھوں کی پیدائش ہوں، سیدھی سی بات۔ بابا جی ایسے ہی ہے؟ ایسا ہی ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں یہ چوٹ ڈکیت بھی بنا اور علماء بھی بنے؟ ہاں، چھوٹے بھی ڈکیتیاں بھی کرتے رہے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ آپ اپنے گاؤں کے اندر کس طرح کی دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کو، اپنے گاؤں والوں کو کس طرح دین کی طرف مائل کر رہے ہیں؟ بھائی موسیٰ، عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ بھی کم ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں۔ لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج سے کچھ روز قبل آپ نے میرے چینل کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک ڈاکو مولوی کس طرح بنا، اور ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ کوئی ایسی رائفل نہیں جو میں نے نہ چلائی ہو۔ ان کا انٹرویو کیا، لوگوں کو بڑا پسند آیا، اور آج ہم ان کے گاؤں میں موجود ہیں۔ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے اہل محلہ سے بھی انشاءاللہ اس انٹرویو میں ہم جانیں گے کہ یہ قاری صاحب کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں، اور قاری صاحب جب اس زندگی کے اندر تھے، گمراہی کی زندگی میں، تو وہ کس طرح کے تھے، کیا معاملات تھے، اور قاری صاحب کا آج گھر بھی دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس انٹرویو کے اندر۔ تو آج انشاءاللہ قاری صاحب سے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں اور اہل محلہ سے بھی جانتے ہیں۔ اور قاری صاحب کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے جس کے اندر یہ نعت پڑھ رہے ہیں، مدینے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی تھوڑی سی گفتگو جانیں گے۔ اور وائرل ہونے کے بعد قاری صاحب اب کیا کس طرح کا لگ رہا ہے قاری صاحب کو؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ بھائی موسیٰ، اللہ آپ کو تندرستی دے، اللہ آپ کو ہر مصیبت ہر تنگی تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ قاری صاحب میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، دوبارہ موقع دیا انٹرویو کرنے کا۔ اچھا قاری صاحب، ساری باتیں ہو چکی ہیں پچھلے انٹرویو کے اندر کہ کس طرح وائرل ہوئے، کس طرح ڈکیتیاں کی، پھر اللہ نے کس طرح راہ راست پر لائے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ آپ اپنے گاؤں کے اندر کس طرح کی دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور لوگوں کو، اپنے گاؤں والوں کو کس طرح دین کی طرف مائل کر رہے ہیں؟ بھائی موسیٰ، عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ بھی کم ہے۔ بے شک۔ میرے گاؤں والے مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جس گاؤں میں انسان نے غلط وقت گزارا ہو، اسی گاؤں میں انسان دین کے راستے پر آئے اور کر کے کچھ دکھائے۔ بالکل بے شک۔ تو میں اپنے آپ کو ایک نا عجیب سا مجھے سکون محسوس ہو رہا ہے کہ میرے گاؤں والے مجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گاؤں والوں کے دلوں میں ہمارا گھر بنا ہوا ہے۔ تو گاؤں والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے سارے گاؤں والوں کو تندرستی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ قاری صاحب ماشاءاللہ آپ ایک اللہ نے ایک دین کے راستے پر لگا دیا۔ آپ ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں کھڑے تھے، تو وہاں پر آپ نے ایک نعت پڑھی تھی، ماشاءاللہ بزرگ تھے وہ، انہوں نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ کیا ان کی ڈیمانڈ تھی، کیا معاملہ تھا، وہ تھوڑا سا ہمیں ناظرین کو بتائیں اور پھر وہ نعت بھی سنائیں۔ کے گاؤں میں الحمدللہ رہنے والا اور گاؤں میں پوری زندگی غلط گزارنے والا، 23 سال ہو گئے مجھے اس دین کے راستے پر آئے ہوئے۔ تو مدینے کی جب میں نعت پڑھ رہا تھا لاہور میں،
تو ایک آدمی حاجی عبدل مجید صاحب ہیں, انہوں نے ₹1,00,000 دیا, چلو جاؤ عمرے پر. ادھر وہ ایک رینڈم معاملہ ہوا جو آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے مدینے میں, وہ ایک شخص نے ویسے ₹1,00,000 دے دیا کہ جائیں عمرہ کیا عمرہ کریں. تو جب میں ادھر پہنچا میرے پاس بالکل تھوڑے سے پیسے تھے. 18ویں دن تک ہمارے پیسے ختم ہو گئے. بیت اللہ کا دروازہ پکڑ لیا کہ الہی آپ کے گھر میں اگر بھوکا کس طرح رہوں. زمزم پیتا رہا, کھجوریں کھاتا رہا. جو ہی میں دعا کر باہر نکلا ہوں, دعا کر کے اللہ کے گھر میں باہر نکلا ہوں, تو آگے حاجی عبداللطیف صاحب مل گئے. وہی شخص جس نے جن کے کندھے پہ وہ ہاتھ رکھا. وہ کہنے لگا مولوی منظور, میں کہا جی ضرور. وہ کہنے لگا بھی میں ابھی دعا کر آیا ہوں, دعا کر کے آیا ہوں کہ یا اللہ اس مولوی منظور سے میری ملاقات کروا دے. اب وہ حاجی عبداللطیف دنیا میں نہیں رہے, اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. تو اس نے کہا بھی مجھے ایک نعت سنائے. میں نے نعت سنانی شروع کر دی. لکھنے والا بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے, پڑھنے والا بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے. اس وقت سارے مسالک کے لوگ جو ہے میری نعت وہ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. میں نے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا تو اس وقت میں نے پھر التجا کی. گلیوں دی مدینے دی ٹورن دا تاں مزا آوندا, اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تاں مزا آوندا, اے سینا ممبر نالوں دا سبز گنبد دی چھایوں دی, اساں مدتاں دے سکدیاں نو ٹھرن دا تاں مزا آوندا. اچھا کر صاحب, ماشاءاللہ یہ نعت آپ نے ایک جس طرح کہتے نہیں کہ حادثہ ہی ہوا تو ₹1,00,000 ایک شخص نے دیا, پھر آپ وہاں پہ گئیں, آپ کے نصیب میں تھا کہ وہاں جانا تھا, ₹1,00,000 کسی نے دینا تھا, نعت پڑھنی تھی, وائرل ہونا تھا, ہم نے آپ کے پاس آنا تھا. یہ اللہ کی عطا اور اللہ کی مرضی ہے ماشاءاللہ, اتنے خوبصورت الفاظ ہے. اچھا کر صاحب, میں دوبارہ آپ سے یہی بات کرنا چاہوں گا, پوچھنا چاہوں گا اور میسیج دلوانا چاہوں گا ینگ جنریشن کے لیے کہ یہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں, چوریاں ڈکیتیوں کے, صاحب میں چاہتا ہوں کہ اسی باتوں کو, اسی میسیج کو کسی اشعار میں آپ بیان کر دیں, یا اشعار کے اندر اس کو میسیج کو دینا چاہیں ہماری یوتھ جنریشن کو, عوام کو. میری کوشش یہی ہے اور میری خواہش بھی یہی. اور سنیے, مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. کلام خدا نو جنے سینے لایا, نبی نال اس دیاں ہویاں نظاراں. میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے دی دیتے نازل, اس میں پیارے تو صدقے. کلام خدا نو تو لا سجنا سینے, اے دے وچ مل دل منافع ہزاراں. جی تو ناظرین, ہم قاری صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں. آپ کے لوگوں کے کمنٹس سے میں نے یہ دوبارہ قاری صاحب کے گاؤں کا چکر لگایا کہ قاری صاحب کے گاؤں جاتے ہیں, ان کے لوگوں, وہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں. اور یہ میرے عقب میں دے سکتے ہیں قاری صاحب کا گھر ہے, یہ چھوٹا سا گھر ہے. اتنے بڑے پاکستان کے نامور خطیب ہونے کے باوجود بھی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں آج بھی. وہ بھی انہوں نے اپنے پیسوں سے نہیں, بلکہ قاری صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے جو مجھے میرے ماں باپ نے حصہ دیا تھا, یہ وہی آج بھی گھر میرے موجود ہے. تو آئیں قاری صاحب سے جانتے ہیں. ناظرین, قاری صاحب کے اہل علاقہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ قاری صاحب کی جو زندگی تھی چور ڈکیتی کے اندر کس طرح گزری. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زمان. محمد زمان. آپ قاری صاحب کو کتنا عرصہ سے جانتے ہیں؟ تقریباً 25 سال سے. 25 سال سے. اور یہ قاری صاحب کو تقریباً میرا خیال ہے کتنا عرصہ ہو گیا علماء بنے ہوئے؟ 23 سال. اس سے پہلے بھی آپ جانتے تھے؟ جی جی جانتے. جب یہ چور ڈکیتی کرتے تھے, سارا معاملات تھے. جی جی. تبدیلی ان کے اندر جو دیکھی اپنی آنکھوں سے دیکھی, آنکھوں سے دیکھی. یہ بھائی جان مختصر ہے بھی سب دین کی نسبت سے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. دنیا انہوں چور ڈکیٹ بنا دیتا, دنیا انہوں نیچ تے ایک گھٹیا انسان بنا دیتا. جدو محبت ہوئی دین نال, جدو دین نو سمجھا, دین نے کتھوں پہنچا دیتا. کتنے عرصے سے آپ انہیں جانتے ہیں؟
ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਡਕੈਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨੇ ਤੰਨੇ ਡਾਕੂ ਸੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮ ਕਰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ है ਉਹਨੂੰ इमदाद भी जी देता है। माशाल्लाह नाज़रीन, आप देख सकते हैं बाबा जी की इस बात से मुझे बड़ा दिल को एक अच्छा महसूस हुआ है कि जहाँ पर किसी को ज़रूरत हो गांव के अंदर किसी गरीब शख्स को, तो उनकी ये मदद भी करते हैं। और भी हमारे साथ गांव वाले मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? वलायत अली जी। अच्छा, वलायत अली साहब, ये कारी साहब को कितना अरसा से आप जानते हैं? ये मेरा हाणी है जी। मतलब छोटे कि होंदे हो तो ही जानना आप मैं। बचपन से इन्हें जानते बचपन से जानते क्योंकि मेरा हम उम्र है उदों तो अल्लाह ने इन्हों आप चुन लिया अपने रस्ते तो हुण बहुत बड़ियां प्यारियां नातां अल्लाह दे रसूल दी तारीफ अल्लाह दी तारीफ करते ने बड़ी प्यारी बात रब ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? हुण बहुत अच्छा इंसान वेने इन्होंने उत्थे इन्होंने अपनी मस्जिद बनवाई है उनदे च दूसरा जमात भी करांदे ने इमाम भी आएंगे खतीब भी आएन बाहर भी जाके तकरीरां करदे ने जलसियां ते या कॉन्फ्रेंसां ते जिदे भी कोई लोग सद्दे लोग इन्हां दे यानी कि बड़े फैन ने ते जिथे कोई सद्दा है उत्थे बड़े दूर दूर पाकिस्तान दे हर इलाके च जांदे ने जी। अच्छा कारी साहब, लोगों की माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत देखने को मिली है मुझे भी, और इन शख्स का कहना है कि ये मेरे समझ लो कि बचपन के हमारी उम्र हम उम्र है आपके, ये तो क्या कहना चाहते हैं इन लोगों की मोहब्बत के बारे में? असल में सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे ये है कि मैं अपने गांव में हूँ, अपने गांव वाले जो मेरे गांव वाले हैं वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जगह पर इंसान का बुरा वक्त गुजरा हो उसी जगह पर इंसान तौबा करके इस स्टेज पर आ जाए कि गांव में जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो कहते हैं गांव वाले कि उतनी देर तक हमारा प्रोग्राम कामयाब नहीं है जितनी देर तक मंजूर साहब इधर ना आए। और रात मुझे तकरीबन 1-2 बजे तक मुझे टाइम देते हैं जब मजमा सो गया होता है। जब अल्लाह ताला मुझसे काम लेता है तो सोया मजमा भी जाग जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो जिस तरह भाई मोहम्मद वलैद साहब ने कहा, ये बिल्कुल हमारे हम उम्र भी हैं और हमारी उम्र भी एक ही है अल्लाह की मेहरबानी से। ये काफ़ी तकरीबन बचपन से लेकर अब तक हमारा वक्त गुजरा है। ये रहे मोहम्मद बशीर साहब हैं, इनकी नज़रों में हमारा वक्त गुजरा है। और भाई शाहिद साहब हैं, ये बुजुर्ग हैं। हाँ, ये मोहम्मद है। बुजुर्ग साहब थोड़ा इधर आए ज़रा, हम बुजुर्ग से भी बात करते हैं। अच्छा, ये आपके बड़े हैं? हाँ, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह समझे कि मैं इनके हाथों की पैदाइश हूँ, सीधी सी बात। बाबा जी ऐसे ही है? ऐसा ही है। आपके हाथों में ये चोर डकैत भी बना और उलमा भी बने? हाँ, छोटे भी डकैतियाँ भी करते रहे ने, सारा कारोबार करते रहे ने, अच्छे हुण बन गए ने। अल्लाह लगे तौबा की ने तो अल्लाह ताला मंजूर कर ली। हुण रस्ते भी बनाते ने, हेल्प भी करते ने गरीबां दी। और जो भी पिंड दे विच कोई मशवरा हो इनू सददे ने, इन्हें को मुल जिहड़ा है वो तामन इंसाफ वो इंसाफ का काम है सारा कर लेंदा। पंचायत वाला काम? पंचायत का काम आ इंसाफ वो कर लेंदा है गया। कोई लड़े हो तो उन्होंने रसाई सुलह भी करता है गया। नाजरीन, आपने देखा मंजूर अहमद भुट्टा, मौलाना मंजूर अहमद किस तरह बने। इनके गांव वाले, हमारे लोगों के, देखने वालों के बड़े मेरे व्यूअर्स के कमेंट्स थे कि कारी साहब के जो गांव का है उनका इलाका हमें दिखाएं जाकर कि कारी साहब रहते कहाँ पर है, इनके गांव वाले इनके बारे में क्या सोचते हैं और ये क्या वाकई हकीकत है। नाजरीन, आपने तकरीबन मेरे ख्याल से 4 से 5 लोग तो जो बुज़ुर्ग हैं जिनके हाथों में ये पले हैं, और कुछ तो वो हैं जो इनके साथ बचपन के इनके दोस्त थे, बचपन के इनकी हम उम्र थे, उन्होंने भी कारी साहब के बारे में क्या कमेंट्स किए हैं। तो देखने वालों के कुछ बातें तो अब क्लियर हो गई हैं कि जिस तरह कारी साहब ने कि गांव के अंदर किस तरह ये रहते थे, क्या मामला था, किस तरह ये डाकू से मौलवी बने। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट्स में दें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा के इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदा।